یا رحمت للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع الاول کی ہماری یہ نشریات میرے بھائیوں میری بہنوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں ذکر مبارک، آپ کے صحابہ کا اس میں ذکر مبارک، یہ ہماری ایک سیریز چلتی آ رہی ہے۔ اس میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مختلف خصائل مبارک ہیں، آپ کے جو مبارک اوصاف ہیں، ان پر ہم پہلوں نے جب عمل کیا تو اللہ کی طرف سے کیسے وہ دنیا کے اندر بھی مکرم ہو گئے اور آخرت کے بھی بڑے بڑے درجے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے سے پہلے ہی بتا گئے۔ 10 کے بارے میں تو ویسے ہی آتا ہے، عشرہ مبشرات ہے، ان کو تو سوچئے تو صحیح، ہاں اللہ کو کیسا راضی کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جانے سے پہلے ہی 10 کو تو بتا دیا۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، طلحہ بن الجنہ، سعید فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جرح فی الجنہ۔ یہ 10 تو دنیا میں ہی ان کو بشارتیں مل گئیں کہ تم جنت میں جانے والے ہو، اور باقیوں کے بارے میں بھی رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی و اللہ سے راضی۔ تو ایسے ان کے جسموں سے میرے دوستو اعمال نکلا کرتے تھے کہ وہ اللہ کی رحمت اور مدد کو کھینچ لیا کرتے تھے۔ وہی اللہ آج بھی موجود ہے۔ اور مولوی صاحب نے کئی دفعہ ہماری پروگرامز جو ہوئے ہیں، مفتی زبیر صاحب نے ایک آیت اکثر ہر پروگرام میں سننے کو مل جاتی ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی۔ اللہ پاک مجھ سے آپ سے یہ بات زیادہ جانتے ہیں کہ میرے نبی کو دنیا سے گئے ہوئے 1400 سال ہو چکے ہیں۔ ہاں، اور ظاہر سی بات ہے ہمارے ایمان تو ان حضرات کے سامنے ان کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، تو سمجھ لو کہ جیسے سمندر اور قطرہ۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے آسانیاں بھی اتنی ہی آتی جا رہی ہیں۔ اگر ہم 10% بھی وہ کر لیں جو پہلے کر گئے میرے دوستوں، تو جو پہلوں نے کیا اللہ اس سے 50 گنا زیادہ عطا فرمائیں گے۔ ہاں، اور مدد و نصرت بھی اور اللہ رب العزت کی رضا بھی اسی لحاظ سے میرے دوستوں بڑی بھی ہوگی، لیکن دل میں طلب ہونی چاہیے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کروں۔ مولانا ہم مختلف اوصاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرتے تھے۔ اس میں ایک جو ٹالرنس کا ہے مول صاحب، جو اکثر لوگ کہتے ہیں جی بٹ ٹالرنس نہیں ہے جی ہمارے اندر، جی وہ مزاج کے اندر تحمل نہیں ہے، تو اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی میں تو جو تھا سو تھا، وہ صحابہ کرام میں پھر مول صاحب یہ مزاج کو پی جانا، اگلے کی کڑوی کو سیلی کو پی جانا، یہ کس حد تک تھا مول صاحب؟ اس میں بڑا فرق پڑتا ہے معاشرے میں اس ایک صفت سے۔ جی ہاں، بالکل یہ بات درست ہے۔ تحمل اور بردباری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت ہے، حلیم، ٹھیک، اور وہ تو خیر پوری زندگی کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہے۔ اور بچپن سے ہم سنتے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ وہ بڑھیا جو کچرا پھینک دیتی تھی، جب نہیں آیا کچرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے چلے گئے، پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے۔ پھر اسی طریقے سے ایک خاتون کا سامان اٹھایا ہوا ہے، کیونکہ یضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم۔ انبیاء کی ایک صفت یہ ہوتی ہے، خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ امت کا بوجھ ہٹانے کے لیے تشریف لائے، اور جو طوق لوگوں کی گردنوں کے اندر پڑے ہوئے تھے ان کو اتار کر کے پھینکنے کے لیے تشریف لائے۔ اب وہ بڑھیا کی لکڑیاں سامان اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک پر رکھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، اور وہ بڑھیا آگے سے یہ کہہ رہی ہے کہ تم بہت صالح نوجوان مجھے معلوم ہوتے ہو۔ آج کل مکہ کے اندر ایک آدمی آیا ہوا ہے اور وہ اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے، کبھی تم ان کی باتوں میں نہ آنا، عجیب، اور کبھی تم ان کی مجلس میں نہ چلے جانا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ہی وہ محمد ہوں، جس پر اس بڑھیا نے کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم اور بردباری، آپ جانتے ہیں کہ قد جربناک مرارا، پہاڑی پر چڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تم صادق و امین تو کہا کرتے تھے۔ یہ سب واقعات تو خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے حوالے سے آپ نے سوال کیا کہ حلم، تحمل، صحابہ کرام میں بھی جی بالکل وہی صفات۔ اب آپ دیکھیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج اس سے پہلے کتنا سخت تھا، ٹھیک، اس کے بعد کیا معاملہ ہوا مجھے اور آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، خود اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی صفت بیان کر دی۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے ہیں اجبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام، تم جاہلیت کے اندر اس قدر سخت تھے اور اسلام میں تم اتنے نرم ہو گئے ہو، اب ہمیں یہ جو مانعین زکوٰۃ ہیں ان کے خلاف جہاد کرنا ہے تو تمہیں وہ سختی اختیار کرنی چاہیے۔ گویا حضرت عمر کی اس سختی کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ابھار رہے ہیں، عجیب عجیب، مزاج بدل دیے، سوچیں بدل گئیں، اقدار بدل گئے۔ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا ان حضرات کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیے نا کہ اسلام کے قبول کرنے سے پہلے ان کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی کیسی تکلیفیں پہنچی ملی۔ جب آپ یہ حلم اور بردباری کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ضرور ذکر کرنا چاہیے کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لا لے گئے، تثریب علیکم اليوم، لا تثریب یغفر اللہ لنا ولکم۔ اچھا، لیکن وہاں ایک نکتہ بھی ہے، جی مثلا وہ نکتہ بھی خاص طور پر ہمارے ہاں عام طور پر لوگ بھول جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنے ان لوگوں کے سامنے یہ جملہ ارشاد فرمایا جنہوں نے تکلیف پہنچائی تھی، ٹھیک ٹھیک، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حاملہ صاحبزادی پہ تیر برسائے تھے، وہ کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا اور صحابہ کرام کو شہید کیا تھا، وہ کہ جنہوں نے دندان مبارک، یہ سب تکلیفیں سہنے کے باوجود اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے لیے مناسب یہ ہے کہ میں آج تمہارے سامنے وہ بات کہوں جو مجھ سے پہلے میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی۔ پھر یہ جملہ پڑھا جو قرآن کریم کی آیت کا ٹکڑا ہے، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی مواخذہ نہیں۔ لیکن وہاں حضرات مفسرین نے ایک نکتہ لکھا ہے، یوسف علیہ السلام نے یہ جملہ اپنے خون کے بھائیوں کو کہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ اپنے خون کے پیاسوں کو کہا ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں جی یہاں پر، بریک کے بعد انشاءاللہ اپنی ڈسکشن یہیں سے شروع کریں گے۔ رحمت للعالمین، رحمت للعالمین۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ بات ہو رہی تھی لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی الزام نہیں۔ اچھا مولانا ایک بات چھوٹی سی عرض کروں، ساؤتھ افریقہ کا میرا بھائی سعید انور اور ہمارا سفر ہوا، 40 دن کے سفر پہ ہم لوگ گئے ہوئے تھے، جماعت گئے ہوئے تھے ہم لوگ، تو وہاں ہماری ملاقات ہوئی ایک صاحب سے جن کے چچا یا دادا جو تھے وہ نیلسن منڈیلا کے ساتھی تھے جب وہ جیل میں تھے۔ اچھا، ٹھیک ہے، تو بتایا انہوں نے کہ نیلسن منڈیلا ان سے کہا کرتا تھا کہ تقریباً جیل میں 27 سال رہے نا، تو 10 سال کے بعد نا تقریباً 10 سال گزر گیا، تو نیلسن منڈیلا ان سے کہا کرتے تھے، یہ مسلمان تھے، اسماعیل کچھ کر کے نام تھا ان کا، جو ان کے نیلسن منڈیلا کے ساتھی تھے، تو کہتے ہیں کہ نیلسن منڈیلا اس سے کہا کرتے تھے کہ مجھے صرف تو باہر نکلنے دے ایک دفعہ، تو دیکھ کہ میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں، ٹھیک، ہاں تو مجھے باہر نکلنے دے۔ پھر وہ فرماتے ہیں اسماعیل صاحب کہ میں نے بیچ میں ایسے ہی ہم لوگ جیل میں بیٹھے رہتے تھے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح حیات منگوا لی انگریزی میں، وہ میں پڑھا کرتا تھا۔ تو کہتے ہیں ایک دن نیلسن منڈیلا نے میرے سے کہا کہ مجھے بھی پڑھنے دو، یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ انہوں نے اس کو پڑھا، پھر ہم کہنے کہ پڑھ لیا نا، تو پھر ان سے کہتے ہیں اسماعیل صاحب کہ بھئی یہ کتابیں مجھے دے دو، تم اپنے لیے اور منگوا لو۔ اچھا، کئی دفعہ پڑھا، پھر کہتے ہیں کہ جب یہ انڈیپینڈنس ہو رہی تھی ان کی، یہ لوگ نکل رہے تھے، تو کہتے ہیں نیلسن منڈیلا مجھ سے یہ کہا کرتا تھا کہ میں باہر نکل کے ان انگریزوں کو جو ہم پہ حکومت کرتے تھے، جنہوں نے ہم پہ ظلم کیا، میں ان کو ایسے ہی معاف کروں گا جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش میں اپنے خاندان والوں اور اپنے قبیلے والوں کو معاف کیا۔ اور آپ دیکھو کہ جس وقت اس نے باہر نکل کے وہ کیا، جی ہاں بالکل کیا، اور وہ کیا اس نے، حالانکہ غیر مسلم تھے، وہ کیا، لیکن پچھلی صدی کی تاریخ میں ایسی کوئی مجھے نظر نہیں آتی کوئی ایسی ریولوشن کہ جس میں خون بھی نہ بہا، بالکل، اور اتنے آرام سے ملک کا اقتدار ایک لوگوں سے نکل کے دوسرے لوگوں تک چلا گیا۔ یہ تو اگر ہمارے بھی پولیٹیشینز اس طرح سوچنا شروع کر دیں۔ جی ہاں جی، اور وہ جو آپ نے ایک بات کہی نا کہ اگر نیلسن منڈیلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت نہ پڑھتے تو پھر تو ان کی وہی سوچ تھی، ہاں وہی سوچ تھی، تو وہ 10 سال پہلے بولا تھا یہ، جی یہ بولا تھا، بالکل صحیح بات ہے، اور پھر اس کو مسلسل پڑھتے رہے۔ مطلب کیا اس پہ کچھ بات کریں؟ اب آپ کو ایک اور بات بتاؤں، آپ نے نیلسن منڈیلا کی مثال دی، ٹھیک، جب ایسٹ انڈیا کمپنی کے اور جب سب خاتمہ ہوا اور یہ سب یہاں سے یہ لوگ گئے، گاندھی جی نے پہلی جو تقریر کی اس کے اندر یہ بات کہی تھی اپنے ارکان کو، یعنی گاندھی جی نے اپنے تمام، جس میں ہندو بھی تھے اور مسلمان بھی،
تو اپنی کیبنٹ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں تم سے یہ توقع رکھتا ہوں اور میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ تم اب ہندوستان کے عوام کے ساتھ ویسے سلوک کرنا جو مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مملکت کے لوگوں کے ساتھ کیا تھا. عجیب. یہ گاندھی جی کہہ رہے ہیں. تو ہماری یہ شخصیات تو ان کے یعنی یہ غیر مسلموں کی باتیں ہیں, ان کے لیے نمونہ عمل, اور وہ اس سے استفادہ کر رہی. اور اب کتنی محرومی کی بات ہے کہ ہمارے سیاستدان اور ہمارے ہی جو قومی لیڈران صاحبان ہیں, اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, فاروق اعظم, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, ان حضرات کی سیرت و کردار سے, یعنی یہ ہم سب کہتے ہیں کہ یہ شخصیات ہماری ہیں. اچھا لیکن ایک میری بات سنیں نا, یہ لیڈران بھی تو ہم میں سے ہی ہیں اور ہم ان میں سے ہیں. بالکل یہ یا میرا بھائی ہے کوئی, یا میرا چچا ہے, یا میرا پتا ہے. میں ان کی جگہ ہوتا شاید ان سے زیادہ بڑا ظالم بن جاتا. جی ٹھیک ہے نا. تو ظاہر سی بات ہے یہ بھی مسلمان ہیں, یہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں, جی یہ بھی اس ملک سے محبت کرتے ہیں, اسی ملک کے تو باشندے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے مولوی صاحب کہ میں اس بات کا دعویٰ کروں کہ میں ان سے زیادہ اس ملک سے محبت کرتا ہوں. صحیح بات. ویسے ہی جس پر انگلی اٹھتی ہے وہ اس کی مشکلات بڑھ جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا. ان لوگوں پر اتنی ذمہ داری ہے. ان تمام چیزوں کے باوجود اللہ کے ہاں اللہ رب العزت نے اسی لیڈر کو نام دیا جس نے اپنے حق کو چھوڑا اور جس نے اپنے رفقا کو حق چھوڑنے والا بنایا, چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو. بالکل. آپ گاندھی جی کو دیکھو, جیسے بھی تھے وہ, ٹھیک ہے, وہ جیسے بھی تھے, بہرحال انہوں نے اپنی صفت میں تو چھوڑنا یہ چیزیں ڈالیں. تو دیکھو آج وہ انڈیا کے ٹاپ کے لیڈرز میں سے لوگ ان کو یاد کرتے ہیں. اور میں تو دنیا بھر میں میرا پھرنا ہوتا ہے نا, تو میں دیکھتا ہوں کہ دوسرے ملک کے لوگ بھی جو ہیں وہ بھی اس کو ایک بہت بڑا لیڈر مانتے ہیں. جی ہاں بالکل یہ بات ہے. اور آپ یہ بھی دیکھیے بھائی جنید جمشید صاحب کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب ابن عمر رضی اللہ عنہ کو کہا گیا تھا, آپ نے ایک پچھلے پروگرام میں بھی ان کا تذکرہ کیا تھا, وہاں آپ ایک بات دیکھیے, جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھرا لگ گیا اور شدید زخمی حالت میں آپ موجود تھے, ابن عباس, ابن مسعود, بہت سارے صحابہ کرام آپ کے ارد گرد موجود ہیں, اس وقت ایک آواز اٹھی کہ آپ اپنے بعد کسی کو خلیفہ مقرر کر لیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول نہیں فرمایا. اس وقت ایک معاملہ ہوا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں جب ان سے کہا گیا تو انہوں نے ایک بڑی عجیب بات کی, اگر حکومت اور اقتدار یہ کوئی خوشی, مسرت اور عزت کی چیز ہے تو بہت ہو گیا ہے. عجیب, بس بہت ہو گیا. اچھا جی, عجیب بات ہے. اور اگر یہ ذمہ داری ہے اور میں اس کو ذمہ داری اور مسئولیت سمجھتا ہوں, تو اب اپنے جانے کے بعد میں خطاب کی نسل کے اندر اس ذمہ داری کا طوق ڈال کر کے نہیں جانا چاہتا. اور ابھی شہید نہیں ہوئے, زخمی حالت میں ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ تم جاؤ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس بات کی اجازت لو کہ مجھے اسی روضے کے اندر دفنانے کی اگر آپ کی طرف سے اجازت ہو تو میں بعد میں شہادت کے بعد یہاں دفنایا جاؤں. چنانچہ بیٹے چلے گئے. جب چلے گئے تو پوچھا کہ وہ کہاں گئے. بتایا گیا کہ جو کام آپ نے ذمہ فرمایا کہ ان کو بلاؤ. انگلی کا اشارہ کیا اور ان کو بلایا اور فرمایا کہ کیا کہو گے تم جا کر کے حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہا سے. انہوں نے کہا جی یہی کہوں گا کہ میرے والد نے کہا کہ ایک بات یاد رکھنا, وہاں جا کر کے یوں نہ کہنا کہ امیر المؤمنین عمر آپ سے اجازت طلب کرتا ہے. یعنی اس وقت کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت عائشہ کے دماغ میں اور ذہن میں یہ بات آ جائے کہ چونکہ یہ بادشاہ اور امیر المومنین ہے تو مجھے ان کا حکم ماننا ہی ہے. یوں فرمایا کہ تم جا کر کے یوں کہنا خطاب کا بیٹا عمر آپ سے یہ درخواست کرتا ہے. یہ الفاظ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت سے کچھ لمحے پہلے اب ابن عمر کو سمجھا رہے ہیں اور پر فرماتے ہیں کہ خطاب کا ایک بیٹا ہے, عمر اس کا نام ہے, وہ جا کر کے کہنا کہ وہ آپ سے اجازت طلب کرتا ہے. پھر ایک جملہ ارشاد فرمایا لِأَنِّي لَسْتُ بَعْدَ الْيَوْمِ لِلْمُؤْمِنِينَ أَمِيرًا, آج کے بعد میں مسلمانوں کا امیر نہیں رہا ہوں. عجیب. لَسْتُ بَعْدَ الْيَوْمِ لِلْمُؤْمِنِينَ أَمِيرًا, اب میں امیر المؤمنین نہیں رہا ہوں. ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد انشاءاللہ اس ڈسکشن کو کنٹینیو رکھیں گے. رحمت للعالمین, رحمت للعالمین. بریک کے بعد خوش آمدید میرے بھائی اور میری بہنوں. وہ جو بات آپ ابھی کر رہے تھے مفتی صاحب کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ آج کے بعد میں مسلمانوں کا امیر نہیں رہوں گا,
یعنی یہ حضرات اپنے اندر کوئی خواہش نہیں رکھتے تھے کہ کسی قسم کی خواہش جی تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. اس آیت میں اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں مثلا؟ یعنی وہ ہے گھر دار آخرت، ٹھیک، تو ہم اس کی طلب رکھتے ہیں، اور ہم زمین کے اندر نہ تو فساد چاہتے، نہ اپنا غلبہ ذاتی جو خواہش پر مبنی اپنی غلبہ، بڑائی چاہتے ہیں. اپنی بڑائی ہم نہیں چاہتے. ہم اپنی یعنی آج ہم کہتے ہیں نا پاور اور دولت ہر ایک کو اچھی لگتی ہے، تو صحابہ کرام کو اپنی ذاتی چاہت کی بنیاد پر پاور نہیں چاہیے تھی، اور نہ وہ اس پاور کے طالب تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفۃ المسلمین مقرر ہوئے تو اس کے بعد آپ حیران ہوں گے کہ ان کے حالات زندگی کے اندر لکھا ہے، خوبصورت اور اچھا اور سرخ و سفید چہرہ ہونے کے باوجود حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماتھا مبارک سیاہ ہونے لگ گیا. عجیب. اب غذا نہیں جا رہی ہے کئی دنوں سے، اور زیتون کا تیل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیماری کو ٹھیک کرنے کے لیے بار بار استعمال کر رہے ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفۃ المسلمین مقرر ہوئے اس سے پہلے کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، تو کپڑوں کا گٹھڑ لے کر کے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنے سر پر رکھ کر کے مدینہ کی گلیوں میں بیچنے کے لیے جا رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ امیر المومنین آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ کے کندھوں پر تو اب یہ ذمہ داری آ گئی. تو فرمایا کہ کیا میں نے رزق حلال نہیں تلاش کرنا؟ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ بہت بہترین جزائے خیر عطا فرمائے کہ مجلس شورا کا اجلاس بلوایا، اور اس مجلس شورا کے اجلاس میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے باقاعدہ وظیفہ مقرر کروایا، اور فرمایا کہ اب آپ کو وظیفہ یہاں سے ملے گا، آپ برائے کرم اب یہ ذاتی جو یہ محنت اور مزدوری کا کام ہے اس کو ترک کر دیجئے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو حضرت عثمان فرما رہے ہیں کہ بھائی آپ کا تقوی اتنا اونچا اور اتنا بلند ہے، کیونکہ وہ پیسہ جمع کرنے کے بالکل مخالف تھے، تو آپ کا تقوی اتنا ہے. فقر ابو ذر، اس کی تو شہادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی شہادت دی ہو، اب حضرت عثمان فرما رہے ہیں آپ کو چاہیے کہ آپ مدینہ سے باہر کسی علاقے کے اندر قیام فرما لیں کہ مدینہ کے لوگ آپ کے تقوی کی طاقت اور سکت نہیں رکھتے. کیونکہ ان کو اس بات پر غصہ آ جاتا تھا کہ کوئی بھی آدمی جا کر کوئی چیز خریدتا تو حضرت ابو ذر فرمایا اچھا خرید رہے ہو، تو پھر جی یہ پیسے دے رہا ہوں. اچھا تو پیسے دے رہے ہو، اس کا مطلب ہے تمہارے پاس پیسے تھے، تو تم نے پیسے جمع کر کے رکھے ہوئے تھے. جو خدا تم کو کل رات کو کھانا کھلا چکا ہے تو کیا وہ آج تم کو کھانا نہیں کھلانے والا تھا؟ یہ پیسے تم نے کیوں جمع کر کے رکھے؟ یہ ویسے بھی مسلمانوں کی فراوانی کا دور تھا نا. جی اس کے باوجود یہ صورتحال. عجیب. اچھا پاور سب کو پسند ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوتا ہے، یعنی وہی چیز جیسے آپ نے کہا نا کوئی بھی لیڈر کوئی بھی آدمی پاور پیسہ سب کو اچھا لگتا ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوتا ہے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ان کی جگہ پر آتے ہیں، سرخ و سفید چہرے والے، حسین و جمیل. کہا جاتا ہے ان کے بارے میں کہ گلیوں کے اندر عورتیں لوگ اپنے کوٹھے اور اپنے گھروں کی چھتوں سے حضرت امام محمد کو دیکھا کرتے تھے. اتنے طاقتور، اتنے حسین و جمیل، اتنے خوبصورت وجاہت والے انسان. امام ابو حنیفہ کے انتقال کے کچھ دنوں کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ یہ دیواروں کو ہاتھ لگا کر، ٹیک لگا سہارا لگا کر مسجد جا رہے ہیں. کسی نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا؟ فرماتے ما بال رجل جعل الناس عنقه قنطرة يمرون عليها. ارے اس آدمی کا کیا حال پوچھتے ہو جس کی گردن کو لوگوں نے پل بنا کر کے رکھا ہوا ہو اور اس پر چلتے پھرتے رہتے ہوں، چل کر یا جنت میں جاتے ہوں یا جہنم میں جاتے ہوں. میرا تم کیا حال پوچھتے ہو؟ عجیب. یہ اقتدار کو حضرات یہ اپنی پاور یا اپنے منصب کو یہ سمجھتے تھے. وزیر کا تو ویسے بھی مطلب بوجھ اٹھانے والا ہے، اور وزیر اعظم جو سب سے زیادہ بوجھ اٹھانے والا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود ان پر، سلام ان پر، یہی کہنا خدا کا ہے. خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی علی کا ہے. وہی سردار عالم ہے، وہی غمخوار امت ہے. وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے. شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما